السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میں اور میرا دوست صبح کے وقت ایک سرکاری محکمے میں نوکری کرتے تھے، لیکن شام کے وقت فارغ ہونے کی وجہ سے ہم نے سوچا کیوں نہ شام کے وقت کوئی جگہ کرائے پر لے کر اکیڈمی چلائی جائے۔ تو پھر میں نے اور میرے دوست عامر نے مل کر اکیڈمی کے لیے جگہ ڈھونڈنا شروع کر دی اور کچھ ہی دنوں میں ہمیں ہماری ضرورت اور کرائے کے مطابق اکیڈمی کے لیے مناسب جگہ مل گئی۔ شروع میں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آنے والے اسٹوڈنٹس بہت کم تھے، مگر کچھ ہی دنوں کی محنت اور ہم دونوں کے پڑھانے کے طریقہ کار سے متاثر ہو کر ہمارے اس محلے سے کافی بچے آنے لگے، جہاں ہم نے اکیڈمی کے لیے جگہ کرائے پر لے رکھی تھی۔ اب بچوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ہمیں مزید کچھ ٹیچرز کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے اور عامر نے اپنی اکیڈمی کے باہر ضرورت لیڈی ٹیچرز کا اشتہار لگا دیا۔ جیسے ہی ہم نے اکیڈمی کے باہر اشتہار لگایا، اگلے دن ہی کافی لڑکیاں ٹیچر کے لیے حاضر ہو گئیں۔ میں نے اور عامر نے مل کر باری باری لڑکیوں کے انٹرویو لیے۔ انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جو انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی، اس کا نام ثنا تھا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ثنا کیا چیز تھی، بالکل دھماکہ تھی، کوئی یقین ہی نہ کر پاتا کہ وہ ہمارے ہاں ٹیچنگ کے لیے آئی ہے۔ اسے دیکھ کر ایسے لگتا جیسے وہ کسی فلم کی ہیروئن ہو۔ اس کے جسم کی ہر چیز بڑی تناسب سے بنائی گئی تھی، کمر پتلی اور جسم بھرا بھرا، شکل بہت خوبصورت اور معصومیت سے بھری ہوئی۔ اس کی آنکھوں کا نیلا رنگ اور اس پر گورا رنگ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ خیر، میں نے اور عامر نے ثنا کا بھی انٹرویو لیا اور ہم دونوں ہی ثنا کو اور 2 لڑکیوں کو ٹیچر رکھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اگلے دن ثنا اور دوسری لڑکیاں اکیڈمی میں پڑھانے کے لیے پورے ٹائم پر آ گئیں۔ 2 لڑکیوں کو، جس میں ثنا بھی شامل تھی، پڑھانے کا تجربہ نہ تھا، جبکہ ان میں سے ایک لڑکی پہلے اکیڈمی میں پڑھا چکی تھی۔ اب طے یہ پایا کہ ثنا کو میں اور دوسری لڑکی جس کا نام کومل تھا، اس کو عامر پڑھانے کے بارے میں چند چیزیں بتا دیں۔ اب میں ثنا کو لے کر چوتھی کلاس میں آ گیا اور عامر کومل کو لے کر دوسری کلاس میں چلا گیا۔ میں نے ثنا کو بتایا کہ بچوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، پڑھاتے کیسے ہیں، ہوم ورک کیسے چیک کرتے ہیں اور بچوں کو مارنے کی بجائے ان پر رعب کیسے رکھتے ہیں۔ جب میں ثنا کو یہ سب باتیں بتا رہا تھا تو میں نے غور کیا ثنا میری باتوں کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ پھر ثنا نے مجھ سے پوچھا کہ سر، اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ پھر ثنا سے کہا اب آپ ان بچوں کو میرے سامنے پڑھاؤ۔ تو ثنا نے بچوں کو کتاب کھولنے کو کہا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا گھبرا رہی تھی، شاید وہ مجھ سے شرما رہی تھی۔ میں نے ثنا کو کہا پلیز آپ میری موجودگی کی وجہ سے گھبرائیں مت یا شرمائیں مت، تو آپ سب سے پہلے گھبرانا اور شرمانا چھوڑیں۔ وی آر جسٹ لائک اے فیملی۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی اور اس نے کہا اوکے سر۔ میں نے کہا سر نہیں، مائی نیم از ثاقب، آپ مجھے ثاقب ہی کہہ سکتی ہو۔ تو وہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا ٹھیک ہے سر، اور پھر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اسی طرح میں نے 3 دن ثنا کو بچوں کی کلاس لینے کا طریقہ بتایا اور پھر وہ لگاتار ہماری اکیڈمی میں 3 مہینے تک پڑھاتی رہی، جبکہ ثنا کے ساتھ پڑھانے کے لیے آنے والی لڑکیاں 1 ماہ بعد ہی اکیڈمی چھوڑ کر چلی گئیں، مگر ثنا لگاتار آتی رہی۔ ان 3 مہینے کے عرصے کے دوران میری اور ثنا کی کافی دوستی ہو چکی تھی، یعنی اب ہم ایک دوسرے سے بالکل ایسے ہی باتیں کرتے جیسے ہم کافی پرانے دوست ہوں۔ ایک دن جب میں اکیڈمی پڑھانے کے لیے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ عامر کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا وہ اکیڈمی نہیں آ رہا۔ کچھ ہی دیر میں ثنا بھی اکیڈمی آ گئی۔ اس نے عامر کا پوچھا تو میں نے بتایا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ آج اکیڈمی نہیں آ رہا۔
ثنا میرے پاس آفس روم میں روزانہ بیٹھتی تھی، مگر میں اسے اتنے غور سے نہیں دیکھتا تھا۔ آج پتہ نہیں کیوں مجھ پر ایک شیطان سا سوار تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ آج تو عامر بھی نہیں ہے، کیوں نہ کسی طرح ثنا کی جوانی سے کھیلوں۔ پھر میں نے اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا اور پھر ثنا بچوں کو پڑھانے کے لیے کلاس میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اپنی کلاس میں گئی، میری نظر اس صوفے پر پڑی جہاں ثنا بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ثنا اپنا بیگ تو ساتھ لے گئی ہے، مگر اس کے ساتھ پڑی ڈائری وہیں صوفے پر ہی رہ گئی۔ میں نے اس کی ڈائری اٹھائی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں اس کی زندگی کی ساری اہم باتیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے شروع سے ڈائری پڑھنا شروع کی، مگر پھر سوچا کہیں وہ آ نہ جائے، تو میں نے اس تاریخ سے ڈائری کو پڑھنا شروع کیا جس دن سے وہ اکیڈمی میں پڑھانے کے لیے آ رہی تھی۔ ڈائری میں کچھ اس طرح لکھا تھا: آج میں نے ابھی پڑھانے کے لیے جوائن کی ہے۔ اکیڈمی میں میرے علاوہ 2 اور لڑکیاں پڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ اکیڈمی کے مالک اور انتظامات عامر بھائی اور ثاقب کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر اگلے دن کا صفحہ شروع ہو رہا تھا۔ وہاں اس طرح لکھا تھا کہ آج میری پہلی کلاس تھی۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ کلاس کس طرح لیتے ہیں اس بارے میں ثاقب سر نے سکھایا۔ ثاقب سر بہت اچھے ہیں، بلکہ آج انہوں نے کہا کہ مجھے سر نہ کہا کرو، بلکہ میں ان کا دوست ہوں۔ اگلی تاریخوں میں بھی ڈائری کے صفحوں پر زیادہ تر میرا ہی ذکر تھا۔ پڑھتے پڑھتے میں نے ایک صفحہ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ آج میں نے رات کو خواب دیکھا جس میں ثاقب میرے پاس ہے۔ ثاقب نے پوری رات مجھے سونے نہیں دیا اور ساری رات وہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہا، مگر صبح آنکھ کھلی تو میں بہت پچھتائی کہ کاش میری آنکھ نہ کھلتی اور ثاقب مجھے ایسے ہی پیار کرتا رہتا۔ ڈائری کے اگلے صفحوں پر بھی ایسی ہی فیلنگز کا اظہار تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ثنا کلاس لے کر واپس آفس میں آ گئی۔ میں نے کہا چائے پیو گی؟ تو اس نے کہا ہاں منگوا لیں۔ تو میں نے ایک بچے کو سموسے اور چائے لینے بھیج دیا۔ اب میں اور ثنا پھر دونوں آفس میں اکیلے تھے۔ میں نے ثنا سے خود ہی بات شروع کی اور اس سے کہا ثنا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی ڈائری پڑھ لی ہے۔ یہ سن کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا ثنا جو فیلنگز تمہاری ہیں وہی فیلنگز میری بھی ہیں، اس لیے تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ اور اب مجھ پر شیطان سوار ہوتا گیا، مگر آفس میں ایسا کرنا مناسب نہ تھا۔ اتنی دیر میں بچہ چائے اور سموسے لے کر بھی آ گیا۔ ہم دونوں نے چائے پی اور سموسے کھائے۔ اس دوران جب بھی میری اور ثنا کی نظریں ملتی تو وہ مسکرا دیتی، جس سے اس کی فیلنگ ظاہر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی سموسے اور چائے ختم ہوئے تو میں ثنا کو اپنے ساتھ اوپر والی کلاس میں لے گیا جو بالکل خالی پڑی تھی۔ وہاں جا کر میں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر سکا۔ پہلے تو میں ثنا سے محبت بھری باتیں کرتا رہا اور ثنا بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وہ بھی اپنی فیلنگز کو کنٹرول نہ کر سکی اور ہم دونوں بہک گئے۔ ثنا نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا، اس نے اپنا آپ مجھے سونپ دیا۔ مجھے تو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ میرا سپنا پورا ہو رہا ہے۔ ثنا جیسی خوبصورت لڑکی کو پانے کا ارمان میرے دل میں کب سے تھا۔ میں ثنا کی جوانی کے ساتھ کھیلتا رہا، اس کی عزت کو لوٹتا رہا۔ جب ذرا ہوش آیا تو ثنا بہت گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ لیکن میں نے ثنا کو بہت سمجھایا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ پھر میں رات کو ثنا کو اس کے گھر چھوڑ کے آ گیا۔ اس کے بعد ہماری دوستی اور زیادہ پکی ہو گئی۔ میں نے ثنا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے شادی ضرور کروں گا اور ثنا مجھے جلدی شادی کرنے کے لیے فورس بھی کر رہی تھی۔ میں نے اپنے پیرنٹس کو ثنا کے گھر بھیجا اور ہمارا رشتہ پکا ہو گیا اور اس طرح میری اور ثنا کی شادی ہو گئی۔ اب ہم ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن دوستو مجھے پچھتاوا ہے کہ کاش میں اپنے جذبات پر کنٹرول کر پاتا۔ جو چیز میں نے ناجائز طریقے سے حاصل کی وہ بعد میں مجھے جائز طریقے سے بھی مل گئی تھی۔ خدا را اپنی محبت کو پاکیزہ رکھو۔
دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور دوستو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔